أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. نجران سے آئے عیسائی وفد کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوالات، عقائد و نظریات کی روشنی میں جو چیزیں سمجھائیں، اللہ جل شانہ کی وحی کی روشنی میں سورہ آل عمران کا آغاز انہی مباحث اور مضامین پر مشتمل ہے۔ چنانچہ نجران کے عیسائی وفد کو سمجھایا گیا کہ جس طرح اللہ جل شانہ کا اقتدار کامل ہے، اختیار کامل ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کا علم بھی کامل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم کامل ہے، اتنا کامل کہ زمین میں کوئی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اوجل اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین کے طول و عرض کا کوئی حساب نہیں، شرق و غرب، شمال و جنوب، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس قدر وسیع و عریض زمین میں کتنی مخلوقات ہیں۔ صرف انسان ہی کو لے لیں تو کیا خبر اس قدر وسیع زمین میں کتنے انسان بستے ہیں، کتنے مرد، کتنے عورتیں، پھر جنات کی مخلوقات، دوسری حشرات الارض، جانور، کیڑے مکوڑے، پہاڑ، دریا، سمندر، سمندری مخلوقات، کیا کچھ ہے۔ فرمایا اللہ کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ جل شانہ ہر ایک مخلوق کو بھی جانتے ہیں اور ہر ایک کی حرکات و سکنات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے علم کا کمال تو یہ بھی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جس مخلوق کے سینے میں چھپی ہوئی کوئی بات ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہیں۔ اور تو اور اللہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں۔ مطلب اگر کسی نے آنکھوں کے اشارے سے ہی کوئی بات کر دی، کسی کو کوئی اشارہ کر دیا، یا آنکھ کے کنارے سے دائیں یا بائیں دیکھ لیا، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ ہر بندے کو جانتے ہیں، ہر مجرم کو جانتے ہیں، اور ہر مجرم کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمانوں کے اندر بھی اللہ جل شانہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، چرند پرند اڑ رہے ہیں، چاند سورج ان گنت ستارے ہیں، ہر ایک کی حرکات و سکنات اللہ جل شانہ کی نظر میں ہے۔ خداوند قدوس ہر ایک کی نقل و حرکت کو جانتے ہیں۔ تو اب غور کیا جائے کہ جو اللہ اتنے باخبر ہیں، ایسے علم والے ہیں، تو کوئی مجرم جرم کر کے ان سے کس طرح چھپ سکتا ہے؟ اللہ تو مجرم ہی کو نہیں، اس کے جرم کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں، تو اس لیے کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا نہ پائے، ایسے کہاں ممکن ہے؟ چنانچہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا علم وسیع ہے، مخلوق میں سے آسمان و زمین ہر ایک مخلوق کو جانتے، اس کی نقل و حرکت کو جانتے، لہذا ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے۔
من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جس نے ذرے کے برابر بھلائی کی وہ اس کا بدلہ اس کی جزا پائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی وہ اس کا بدلہ اور اس کی سزا پائے گا۔ یہی سے سمجھا دیا کہ اللہ اکیلے ایسے علم والے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ تمہارا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا خدائی کا حصے دار بیٹا کہنا یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غلط ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کوئی ایسا علم تھا؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ دشمنوں کی نیتوں سے ارادوں سے بھی واقف نہیں ہو سکے، ان کے نرغے میں آ گئے اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ تو وہ تمہارے عقیدے کے مطابق جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، جنہیں یہ خبر نہیں کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرنے والے اور مجھ پر کیا بیتنے والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کے پاس جس قدر علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہیں انہیں کسی قسم کے علم سے نواز دیں، حالات سے باخبر کر دیں، اور جب چاہیں اللہ جل شانہ کسی علم کو، کسی چیز کی حقیقت کو ان پر آشکار نہ فرمائیں۔ اصل علم تو اللہ ہی کا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ارشاد فرمایا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔